اور عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، مگر قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے، جیسے ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، تو اب یہ کہ یہ فیصلہ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مولا مشکل کشا نے کیوں کسی کو فیصلہ کرنے کا وہ تقرر کیا کسی کا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر میں تم کو قرآن سے ثابت کر دوں کہ انسانوں میں بھی حکم بنایا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جا سکتا ہے، تو مان لو گے، رجوع کر لو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ، ہم رجوع کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کی، وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، پنچ مانے وہی حکم، فیصلہ کرانے والا۔ تو یہ آیت کریمہ سن کر کچھ تو سلیم الفطرت لوگ تھے، انہوں نے تو توبہ کر لی اور مولا مشکل کشا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مگر اکثریت ضد پر رہی، کیونکہ شیطان ضدی اور ایسوں کو لے کر شیطان ہی رہنمائی کرتا ہے نا، تو وہ اڑی پر رہے اور مانے نہیں، بد نصیب۔ تو پتہ چلا کہ مطلب ایک آیت پڑھ کر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، کہ بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اب بس یہ حکم جو ہے یہی وہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور اس کے سوا بس جو بھی ہے وہ معاذ اللہ کفر و شرک ہے۔ تو ایسا نہیں۔ میں اس کی اگر آپ مزید پسند فرمائے تو چند دلائل پیش کر دوں کہ بظاہر یعنی کہ ایک آیت سے حکم کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن دوسری آیت سامنے آتی ہے تو پھر معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو سنیے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے۔ اب دیکھو یہاں یہ بیان کیا گیا اللہ کافی ہے، واقعی اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کے سوا اور کوئی اس کی عطا سے کافی ہے یا نہیں، یہ دیکھیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے، اللہ کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے متبع ہیں، پیرو ہیں، یہ بھی تمہیں کافی ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور بھی کافی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے آ گیا نا۔ تو اللہ کافی ہے، اللہ اپنے طور پر کافی ہے، حقیقی معنوں میں کافی ہے، ذاتی طور پر کافی ہے۔ اور بندہ جہاں کافی ہے یا جہاں بندہ کافی کہا گیا تو وہاں اللہ کی عطا سے وہ کافی ہے، حقیقی معنوں میں وہ کافی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے کافی ہے، ذاتی طور پر وہ کافی نہیں ہے۔ صاحب ماشاءاللہ آپ جو وضاحتیں فرما رہے ہیں
وسوسے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کچھ اور بھی اس کے بارے میں اگر ہو تو ارشاد فرما دیں, مہربانی ہوگی آپ کی. انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا. دیکھو سمجھنے والے کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہے, ایک بات ہی کافی ہے, بلکہ جس پر اعتماد ہو اس کا بغیر دلیل کے کہنا ہی کافی ہوتا ہے. چلیے سنیے, انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, آپ کو ثواب ملے گا. انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا کہ مسلمان کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے بہتر ہے. امام زہری کا قول ہے کہ مسلمان کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے بہتر ہے. الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے. تو سنیے, آپ کو معلوم ہے کہ رؤوف اور رحیم کس کا نام ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے. اللہ عز و جل کا بھی نام. تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا. اور قرآن پاک میں یہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, سورۃ البقرہ آیت نمبر 143. ترجمہ کنز ایمان, بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو رؤوف اور رحیم کہا گیا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی رؤوف اور رحیم نہیں ہے. چنانچہ جیسا کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے, مگر اللہ تعالی ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے, حقیقی طور پر رؤوف الرحیم ہے, اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے رؤوف الرحیم ہے. چنانچہ پارہ 10واں سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان, تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے, تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے, مسلمانوں پر کمال مہربان. تو اس آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا. اسی طرح علم غیب کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ تعالیٰ عالم الغیب, اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں پارہ 20واں سورۃ النمل آیت نمبر 65 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. ترجمہ کنز ایمان, تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ. زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا, اللہ علم غیب رکھتا ہے. یہ حکم قرآن ہے. اور اگر آپ کوئی کہے کہ بھئی نبی کو علم غیب ہے تو پھر وہ کیا قرآن کا مخالف ہوا؟ تو اس ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم غیب ہے, عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کو جو بھی علم غیب ہے بغیر کسی کے بتائے خود بخود ہے, اور اس کا علم لا متناہی ہے, لا محدود ہے. تو اب اگر کسی اور کے لیے علم غیب مانے تو وہ بھی جائز ہے. دیکھیے یہ بھی میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں, پارہ 29 سورۃ الجن آیت نمبر 26-27 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. ترجمہ کنز ایمان, غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو اب اگر کوئی
اڑی کر جائے گا اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ قرآن نہیں پڑھا